مدینے کا نوری ماحول ہے، ہر طرف نور کے جلوے ہیں، اور مدینے کی کچی دیواروں پر نور چمک رہا ہے، کیونکہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکراتے فتبسما ضاحکا نور، جب حضور مسکراتے تو نور زبان مبارکہ سے، منہ مبارک سے نور نکلتا تو مدینے کی کچی دیواریں بھی چمکنے لگتی۔ حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ میں موجود نہیں، غائب ہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے تو کوہرام مچ گیا، عورتیں رونے لگیں، بچے رونے لگے، مرد رونے لگے کہ سہارا، یتیموں کا سہارا کہاں چلا گیا، بیواؤں کا سہارا اور بیواؤں کے سروں پہ چادریں رکھنے والا کہاں چلا گیا۔ صحابہ زارو کتار رونے لگے، آپس میں پوچھنے لگے، مدینے میں تلاش کرنے لگے، دائیں بائیں آگے پیچھے جانے لگے، ایک دوسرے کو پوچھنے لگے۔ کچھ لوگ گلیوں میں نکل آئے، کچھ چھتوں پہ چلے گئے۔ پریشانی کا عالم ہے کہ ساری کائنات کا رکھوالا کہاں چلا گیا۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، حیدر کرار، بلال حبشی، دیگر صحابہ تلاش کرنے کے لیے حضور کو مسافات کی طرف چلے۔ راستے میں ایک یہودی چرواہا دیکھا، وہ یہودی ہے، اسلام قبول نہیں کیا۔ جا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر بھی قربان جائیں، جس کا نام ابو بکر سے صدیق اکبر مصطفیٰ نے رکھا ہو، وہ کائنات کا کتنا بڑا صدیق، کتنا بڑا سچا ہوگا۔ صدیق اکبر نے جاتے ہی اس چرواہے سے، اس یہودی سے سوال کیا، فرمایا او یہودی، کیا تو نے اس امت کا رکھوالا دیکھا ہے؟ او چرواہے، بکریوں کے رکھوالے، کیا اس امت کا رکھوالا دیکھا ہے؟ اب اس کو بات سمجھ نہ آئی، وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا کہ آپ کا رکھوالا کون ہے اور آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال کے ساتھ فرمایا کہ ابو بکر چھوڑیے آپ اس کو چھوڑیے، ہم خود ہی تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ یہودی ہے، بھلا یہودیوں کو کیا پتا کہ رسول اللہ کہاں ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کے یہودی کھڑا ہو گیا، چرواہا تھا، بکریاں چرانے والا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا ذرا ٹھہریے، ایک بات بتاؤں، ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ میں نے 3 دن اور 3 راتوں سے، جب یہ 3 دن کا نام آیا اور 3 راتوں کا نام آیا، صدیق اکبر تڑپ اٹھے، فاروق اعظم کی آنکھوں میں اشک رواں ہو گئے اور فرمانے لگے ہاں ہمارا مسئلہ حل ہونے لگا ہے، بتا کہاں پر ہیں؟ کہا 3 دن ہو گئے، 3 راتیں ہو گئی، میں ان کانوں سے سن رہا ہوں، وہ سامنے پہاڑ ہے اور پہاڑ کے دامن میں ایک غار ہے، اس غار کے اندر کوئی سونی صورت والا ہے، کوئی حسین چہرے والا ہے، اور وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ یہودی نے کہا اس غار وچوں آواز آوے، اس غار وچوں آواز آوے، کیا؟ کہا کہ کوئی رووے تے پیا فرماوے، کوئی رووے تے پیا فرماوے، ربا میری امت دوزخ نہ جاوے۔ اس غار سے آواز کیا آ رہی ہے؟ ربا میری امت دوزخ نہ جاوے۔ بس ایہو اودیاں زاریاں نے زارو کتار رو رو کر ایک فریاد، ایک دعا وہ اپنے رب سے کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ربا میری امت دوزخ نہ جاوے، بس ایہو اودیاں زاریاں نے۔ اور پھر اس کے بعد یہودی تھوڑی دیر رک کے کہنے لگا دوسری بات بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ صدیق اکبر قریب ہوئے، عمر فاروق قریب ہوئے، حیدر کرار قریب ہوئے، کہنے لگا دجی گل اس تو بھی عجب، دوسری بات اس سے بھی عجیب ہے۔ کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ اودیاں زاریاں اچیاں ہندیاں نے، جب اس کے رونے کی آواز اور آہو زاری کی آواز بلند ہوتی ہے، اودیاں زاریاں اچیاں ہندیاں نے، میریاں بکریاں بھی سبے روندیاں نے، میری بکریاں رونے لگتی ہیں جب اس کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، فضاؤں میں گونجتی ہے، غار سے باہر آتی ہے، میری بکریاں بھی سبھی روتی ہیں۔ اور کہا کہ جا غار دے بوئے کھلوندیاں نے، ساری بکریاں مل کے غار کے دروازے پہ چلی جاتی ہیں اور سر سٹ دیندیاں اے وچاریاں نے، جب وہ محبوب جو سونی صورت والا غار کے اندر ہے،
جب وہ روتا ہے تو ساری بکریاں مل کر غار کے بوئے پہ کھڑی ہو کر ساری زاروں کتار رونا شروع کر دیتی ہے۔ آج 3 دن ہو گئے میں نوٹ کر رہا ہوں، یہ بکریاں ہلتی نہیں غار کے دروازے سے، وہاں پہ روتی رہتی ہیں اور سر جھکا کے سر سٹ کے روندیاں بیچاریاں نے سارا دن روتی رہتی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو امت کی بخشش کی دعا فرمائی۔ امت ذرا کان کھول کے سن، آج ہمارا وفا کا عالم کیا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وفا کا انداز کیا تھا۔ حضور دنیا میں تشریف لائے تو امت کی بخشش کی دعا، لڑک پن تھا بچپن تھا تو بخشش کی دعائیں امت کے لیے، جوانی آئی تو غاروں میں جا کے امت کی بخشش کی دعائیں، ساری زندگی پہاڑوں پر امت کی بخشش کی دعائیں، غاروں میں بخشش کی دعائیں، صحراؤں میں بخشش کی دعائیں، ملک شام کی منڈیوں میں بخشش کی دعائیں، مکے میں بخشش کی دعائیں، مدینے میں بخشش کی دعائیں، حتیٰ کہ علماء نے لکھا جب حضور کا وصال ظاہری ہوا، حضور ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کو قبر مبارکہ میں رکھا گیا، میں جی بھر کے حضور کا دیدار کر رہا تھا، چہرہ نور دیکھ رہا تھا۔ یہ روایت حیدر کرار سے بھی ہے اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور کے لب ہل رہے تھے۔ اب جو ہے وہ غنیت الطالبین کے اندر غوث اعظم نے بھی لکھا اور دیگر جو ہے وہ احادیث کی معتبر کتابوں کے اندر موجود، لب مبارکہ ہل رہے تھے، جنبش فرما رہے تھے۔ فضل ابن عباس کہتے ہیں میں ادب کے دائرے میں رہ کے قبر میں اترا، میں نے اپنا کان حضور کے لبوں کے قریب کیا تو مجھے پیدا کرنے والے کی عزت و جلال کی قسم ہے، مصطفیٰ کے لبوں سے نکل رہا تھا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ حضور دنیا میں تشریف لائیں تو تب امت کی فکر، دنیا میں جتنی دیر جلوہ فرما رہیں تو امت کی فکر، حضور غاروں میں روئیں تو امت کے لیے، حضور پہاڑوں پہ جائیں تو امت کے لیے، حضور جنگلات میں عبادت کریں تو امت کی بخشش کی دعائیں، دنیا سے جائیں قبر نور میں جائیں تو امت کی بخشش کی دعائیں، اور امت بھول بیٹھی، حضور سے وفاؤں کا رشتہ بھول بیٹھی، حضور سے محبت کا ناطہ بھول بیٹھی، حضور سے وفا کا رشتہ بھول بیٹھی۔ کیوں بھولی؟ آج اغیار نے، غیروں نے ہمیں رسیاں ڈال کر در مصطفیٰ سے کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ آؤ در مصطفیٰ کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کریں۔